قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ خدا نے کس طرح خلقت کا آغاز کیا ہے، اس کے بعد وہی آخرت دوبارہ پیدا کرے گا۔ بے شک وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آج کے دور میں اس طرح کی آیات سائنسدانوں کے لیے عمیق اور دقیق معنی بیان کر سکتی ہیں۔ وہ قدیمی موضوعات کے آثار جو ڈھانچوں کی کمی شکل میں سمندروں کی گہرائیوں اور پہاڑوں کے اندر زمین کے مختلف طبقوں میں موجود ہیں، انہیں دیکھ کر اور زمین میں پر اسرار حیات کے بعض گوشوں کو بیان کر کے خداوند متعال کی عظمت اور کمال تک پہنچ جائیں۔ آج واقعی سائنسدان حیران ہیں کہ اللہ نے کیسے کیسے جاندار پیدا کیے اور پھر ان کا وجود کئی ہزار سال تک کے لیے دنیا سے ختم کر دیا۔ آج کی ویڈیو ایک ایسے ہی جاندار کے بارے میں ہے جس کی ہڈیاں کئی ہزار سال گزرنے کے بعد اب سائنسدانوں کو مل رہی ہیں۔ جی ہاں دوستو، ہم ڈائناسور کی ہی بات کرنے والے ہیں۔ دوستو، ڈائناسور کیسے پیدا ہوا، ڈائناسور کی کتنی اقسام تھیں اور ڈائناسور کا اس دنیا سے کیسے خاتمہ ہوا، کیوں ڈائناسور کی نسل اپنے آپ کو خاتمے سے نہ بچا سکیں، ان سب سوالوں کے جواب کے لیے اس ویڈیو سے جڑے رہنا بہت ضروری ہے۔ دوستو، ڈائناسور گریک زبان کے دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ ڈائنوس کی معنی ہے خوفناک اور سورس کی معنی ہے رینگنے والا جانور یا چھپکلی۔ ایسا خطرناک جانور ہے کہ جس نے اس زمین پر 13 کروڑ 60 لاکھ سال تک راج کیا۔ تحقیق کے مطابق آج سے 23 کروڑ سال پہلے ڈائناسورز زمین پر ظاہر ہوئے۔ 1842 میں سب سے پہلے ڈائناسور کی ہڈیاں دریافت ہوئیں جسے میگنوسور کا نام دیا گیا۔ یہ بہت بڑی جسامت کا تھا اور گوشت خور تھا۔ 1842 میں ڈاکٹر رچرڈ ون نے 3 مختلف قسم کی ہڈیوں پر تحقیق کی، جن میں میگنوسور لینگواڈار جو کہ ڈائناسور کی ہی ایک چھوٹی نسل ہے، اور ہائلوسور جس کے جسم پر کانٹے ہوتے ہیں۔ یہ 3 ایسے جانور تھے جو اپنے وقت میں زمین پر سب سے بڑے جانور تھے۔ ڈائناسور کے فوسلز پوری دنیا کے مختلف حصوں سے ملے اور سائنسدانوں نے ان کی مختلف اقسام پر اپنی تحقیق جاری رکھی تاکہ ان مخلوقات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ پتہ لگایا جا سکے۔ سائنسدانوں نے ڈائناسور کے گروپ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اورنیتھیسیا جو کہ اڑنے والے ڈائناسور ہیں اور سوریشیا جو رینگنے والے ڈائناسور ہیں شامل ہیں۔ جسامت کے حساب سے زمین پر رہنے والے سب سے بڑے ڈائناسور کی لمبائی 115 سے 130 فٹ تھی اور ان کا وزن تقریباً 70 ٹن ہوتا تھا، جو کہ چلتے ہوئے زمین کو ہلانے کی طاقت رکھتے تھے، مگر ان کے چلنے کی رفتار کافی آہستہ تھی۔ ان کی جسامت کا کل آدھا حصہ ان کی گردن تھی جو کہ 46 فٹ تک لمبی ہوا کرتی تھی اور ان کی خوراک پودے ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ ڈائناسورز کی سب سے چھوٹی نسل کے فوسلز جو اب تک دریافت ہوئے ہیں انہیں مائکرو ریپٹرز کہا گیا ہے، جو کہ کچھ وقت پہلے چائنا کے علاقے یانگ میں دریافت ہوئے ہیں۔ یہ 16 انچ تک لمبے تھے اور ان کا سائز ایک مرغی کے جتنا ہوتا تھا، اور یہ گوشت خور تھے اور ان کا وزن 3 کلو گرام تھا۔ ڈائناسور کی ایک نسل جسے پیٹروسور کہا جاتا ہے، یہ زمینی ریپٹائل ہونے کے ساتھ ساتھ اڑ بھی سکتے تھے۔ یہ اپنے پر 10 سے 11 میٹر تک پھیلا سکتے تھے۔ ڈائناسور کی اس نسل کی خوراک رینگنے والے جانور اور مچھلیاں ہوا کرتی تھی۔ اس نسل نے اپنی تیز ترین دانتوں، لمبی دم اور بڑی جسامت سے آسمان پر راج کیا۔ اس طرح ڈائناسور کی ایک نسل سمندر میں بھی مگرمچھوں کی طرح دریافت ہوئی۔ یہ سائز میں اتنے بڑے تھے کہ یہ اپنے کئی گنا بڑے ڈائناسور کا شکار کر کے اپنی بھوک مٹاتے تھے۔ ان کی لمبائی 8 سے 9 میٹر ہوتی تھی اور وزن 8 ٹن تک ہوتا تھا۔
اب تک دنیا میں 350 قسم کے ڈائناسور دریافت ہو چکے ہیں۔ دوستو یہاں آپ کو مزے کی بات بتاتے چلیں کہ پاکستان بھی ان ملکوں میں شامل ہو گیا ہے جہاں ڈائناسور پائے جاتے تھے۔ جی ہاں دوستو، پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے ڈائناسور کے مختلف ڈھانچے ملے ہیں جن پر تحقیق جاری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ڈائناسورز کا خاتمہ اس دنیا سے کیسے ہوا؟ ڈائناسور کے ناپید ہونے کی وجوہات کے بارے میں بہت سارے نظریات موجود ہیں، جس کے بارے میں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ذریعہ انتخاب کا نظریہ، جینیاتی طریقہ کار کے خاتمے کا نظریہ، متعدی بیماریوں کا نظریہ، تابکاری کا نظریہ، الکا نظریہ، رہائش گاہ کی منتقلی کا نظریہ، نسل زندگی کا نظریہ۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ تقریباً 60 ملین سال پہلے ایک آتش فشاں کے پھٹنے سے زمین پر قیامت برپا ہو گئی، جس کی آگ نے ڈائناسور کا وجود ہی دنیا سے ختم کر دیا۔ لیکن سمندری ڈائناسورز کی قسمیں جن میں مگرمچھ اور میگلاڈون شامل ہیں، پانی میں رہنے کی وجہ سے خود کو بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ دوستو ایک دوسری تھیوری جو کہ ڈائناسور کے وجود کے خاتمے کے متعلق پائی جاتی ہے، وہ 1980 میں لوئس ایلورس نامی سائنسدان نے پیش کی، جس وجہ سے اس کو ایلورس تھیوری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس تھیوری کے مطابق ایک بہت بڑا شہاب ثاقب جو کہ 6 سے 10 میل لمبا تھا، تقریباً 60 ملین سال پہلے زمین سے ٹکرایا، جس کی وجہ سے زمین کی تقسیم ہوئی اور بڑے بڑے آتش فشاں پھٹ پڑے، سمندر میں طوفان برپا ہو گئے، تیزابی اور طوفانی بارشیں ہوئیں، جس کی وجہ سے زمین میں موجود بہت سے جاندار فنا ہو گئے، جن میں سے ایک ڈائناسور بھی ہے۔ کیونکہ شہاب ثاقب ٹکرانے کے بعد ڈائناسور بدلتے درجہ حرارت کو نہ اپنا سکے اور آہستہ آہستہ اپنا وجود کھو بیٹھے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے بہترین سے بہترین انفارمیشن لے کے حاضر ہوں۔ دوستو اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے فرینڈز کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ ہماری اس چینل پر آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، کیونکہ آپ کے کمنٹ سے ہمیں جو ہے بہت حوصلہ ملتا ہے، ہمت ملتی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہمیں ضرور انفارم کیجیے گا تاکہ ہم اس متعلق بھی کوئی ویڈیو بنا سکیں۔ اللہ حافظ۔